بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان کی ایک نئی پود تھی جس نے پی ٹی آئی کو پسند کیا، وہ نواز شریف پہ جو کیڑے نکالے کرتے تھے ان میں سے ایک کیڑا یہ بھی نکالتے تھے کہ یہ تو وے کے پردہ، یہ ادھر وہ ساتھ میں امریکی پریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کانفیڈنس نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں، جاہل آدمی ہے۔ تو بھائی جان، جو نہ دیکھ کے پڑھنے کا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان آج ہوا ہے۔ وہ نقصان ہوا ہے کہ سیرت کانفرنس میں اچھا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں نہیں کہنے والی ہوتی وہ بھی آپ کہہ جاتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کا عہدہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی بات کہنی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کہنی ہے، اور ایک آدمی کے دماغ میں، کیونکہ وزیر اعظم کو فارغ آدمی تو ہوتا نہیں ہے، ایک وقت میں کئی ہزار جھمیلے اس نے سمیٹنے ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، کیا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر عمران خان صاحب جتنے ٹینس ہیں اور جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سلپ آف ٹنگ کے ذریعے باہر آ سکتا ہے۔ تو آج انہوں نے سیرت کانفرنس میں جو بات کی وہ پتہ نہیں بات اصل میں ایمان کی کر رہے تھے۔ مثال انہوں نے وہ دے دی کہ جی کہ اپنا ایمان کی قوت ہوتی ہے، بندوں کی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے جب خالد بن ولید کو دوران جنگ ہٹایا تھا تو انہوں نے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ شخصیات سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان سے کچھ ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو باتیں، کہ اب آپ نے اگر یہ تقریر لکھی ہوئی کی ہوتی تو یہ والی بات آپ نہ کرتے۔ جس طرح کے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو پچھلا اس سے ویلاگ تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گرینڈ ڈائلاگ کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے اس کو کس طرح مٹیریلائز کرنا ہے اور اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، وے آؤٹ کیا ہوگا۔ تو اس کی بھنک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو تو پڑی ہوگی۔ تو وزیر اعظم کو یہ بھنک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے طوطے اڑے ہوں گے، اور جب ان کے طوطے اڑے ہوں گے تو پھر اس سے پہلے میں نے 2 دن پہلے آپ کو ایک ویلاگ جو کیا تھا اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی چھوٹے کی بڑے کی قربانی دے سکتے ہیں، اور انہوں نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں ایک اپنے یار غار کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب چاہوں بڑے کی جگہ پہ چھوٹے کو لا سکتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو بیسیکلی جو آج وزیر اعظم نے جو بات کی ہے یہ والی، کہ مثال جو دی خالد بن ولید والی، دور کی کوڑی لانے والی بات نہیں ہے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو لاشعوری طور پر سوچ رہے ہیں، جو ان کے دماغ میں باتیں چل رہی ہیں، وہی مثال دیتے ہوئے ان کے منہ پہ اوپر آ گئی ہیں، کیونکہ صورتحال یہ ہو چکی ہے اس وقت۔ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وے آؤٹ تلاش کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو قربانی کا بکرا جو اس طرف بننے کی بجائے اس طرف بن جائے۔ اب دیکھیں، سیاست کا ایک اصول ہے، یاد رکھیں کہ سیاست میں کوئی، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں جو اگر آپ نے رحم کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی دید لحاظ کرنا ہے تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اور سیاست میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تو اپنے بیٹوں پہ اعتبار نہیں کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، مطلب وہ قید ہو گئے تھے بھائی جان۔ تو اب جو سیاست جس ڈگر پہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے وہاں پہ تو اپنا گردن بچانے والا معاملہ ہے۔ اب اگر گردن اپنی بچانی ہے تو پھر سر کسی اور کا دینا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب جو تھے یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ریس چلی ہوئی ہے اس طرف کی اور اس طرف کی۔ عمران خان صاحب بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ جناب کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں۔ تو اب اگر یہ بات درست ہے، اور جو کہ میں نے خبر آپ کو دی تھی اس لیے پچھلے ویلاگ میں، کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح سوچ رہی ہے کہ جناب کہ ہم نے وے آؤٹ نکالنا ہے، اور اس وے آؤٹ میں بیسیکلی وہ خود کو بچا کے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کون جائے گا؟ عمران خان صاحب ہی جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے کہ یار کہ میں بچ جاؤں، کسی اور کو بھیج دوں۔ تو اب معاملہ یہاں پہ ہے کہ اب کسی ایک کی گردن جانی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بھولے بادشاہ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے تسی امب نہیں چپنے۔ پاکستان کی سیاست میں جو عام ہوتے ہیں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتے، یہ نیک شگون نہیں ہے، بد شگونی ہے۔ عام سے آپ نے دور رہنا ہے،
اور کوئی اور وے آؤٹ نکالیں، اور وے آؤٹ ظاہر ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے والا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ زیادہ سمارٹ ہیں ان سے جو 70 سال سے سمارٹ چلے آ رہے ہیں، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ کس طرف سے آیا تھا۔ اکبر بگٹی صاحب کا یاد ہے نا، وہ پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اب وہ دور نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کس طرف سے ہٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو حربی معاملہ ہے، سیاسی معاملے میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ نواز شریف کو نہیں پتہ چلا تھا کہ وکی لیکس کے بعد کہ جناب کہ یہ پاناما کہاں سے آ گیا تھا، اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کیسے بن گئی تھی۔ تو پاکستان کی سیاست میں یہ معجزہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس وقت ایشوز کو نظر بچا کے ایشوز سے، یا یوں کہہ لیں کہ ایشوز کے اوپر دھیان نہیں دینا، اور جو ہے مطلب یہ کہ لا یعنی قسم کی جو گفتگو کرنی ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ پہلا جو آیا تھا، الزام بڑا متعین تھا، اس الزام کا جواب دینے کی بجائے اپوزیشن کے جو الزامات تھے، عمران خان صاحب نے ان کے الزامات کے جواب دینے کے بجائے نا ایک اور پنڈورا باکس کھول لیا تھا، محب الوطنی کا، حب الوطنی کا، غداری کا۔ اس کے جواب میں یہ ہوا کہ اپوزیشن نے پھر آپ کو جواب دینا شروع کیا۔ جب جواب دینا شروع کیا تو پھر آپ کی جو کمزوریاں تھیں وہ بھی انہوں نے بتانی شروع کی، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ جو ایاز صادق جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں، وہ کچھ جو کہہ رہے تھے وہ آپ کو پتہ تھا، آپ نے اس کو رنگ دیا اور پھر اس کو رنگ دلوایا، دوسرے والا، غداری والا۔ اور جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یوں کر کے آپ کا جو تھا اس کو جواب ملا۔ آپ کے ایک وزیر ہیں، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے بہت جذباتی تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر، اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جناب کہ پلوامہ والی بات انہوں نے کر دی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پلوامہ انسیڈنٹ کا اشارہ نہیں تھا، آفٹر پلوامہ والی جو ساری صورتحال تھی اس پہ انہوں نے بات کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک بات کی تھی۔ ہم نے انڈیا کو ان کے اندر گھس کے مارا تھا، لیکن یہ کام جو تھا وہ انڈیا اپنی خفت مٹا رہا ہے، کیونکہ انڈیا اپنی قوم کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ پاکستان نے اس کی ٹھکائی کی تھی اور گھر کے اندر آ کے ٹھکائی کی تھی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بات کو بگاڑ رہا ہے، بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے۔ تو یہی کچھ ہماری پاکستان کی سیاست میں ہو رہا تھا، اور ہم پاکستان کی سیاست کے اندر میں کر رہے تھے۔ انہوں نے تو ایشوز پہ نہیں جانا، ہم نے ایشوز پہ رہنا ہے، اور ایشوز یہ ہیں جو 70 سال پرانے ایشوز ہیں، اور ایشوز بڑے موٹے موٹے ہیں کہ جو حکومت ووٹ لے کے آتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ووٹ مطلب یا پھر اگین کہ یہاں پہ تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس طرح کی صورتحال کو۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت عوام ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اکثریت کا، کہ پاکستان کے جو وہ لوگ جن کا کام سیاست کے اندر نہیں ہے وہ سیاست نہ کریں۔ تو یہ بیسک ایشو ہے۔ اب اس ایشو سے ہٹا کے اگر آپ غداری والے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں تو پھر معاملہ اسی طرح گڑبڑ ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب کی بچت اسی صورت میں تھی کہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ یار کہ آپ انکوائری کریں اور جواب دیں، تو آپ کہتے ہیں نا گورنمنٹ ان ایکشن ہیں، آپ تو آپ گورنمنٹ ان ایکشن ہے، آپ انکوائری بٹھا دیتے۔ انکوائری بٹھانے کی بجائے آپ نے باتوں کو ادھر ادھر گھمانا شروع کیا، وہ اب آپ کے پلے میں پڑ رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب بنیادی طور پہ ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بجائے مفروضوں اور سازشوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں، اور وہ جو ان کی زبان سے سلپ آف ٹنگ ہوا، میں تو اس کو سلپ آف ٹنگ ہی کہوں گا، یا کم از کم وہ جو سوچ رہے ہیں اپنے تئیں کہ یار کہ یوں کر کے سپہ سالار کو ہٹانا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر اس پہ ایک اور بات بھی ایک دوست نے کہی کہ یار کہ اگر یہ والی بات تھی کہ خالی ایمان والی تھی تو پھر جنرل باجوہ کو آپ اپنی ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور اب اس وقت میں جب آپ ایکسٹینشن دے چکے ہیں تو اب آپ ایکسٹینشن لینے والی باتیں یا ان کو فارغ ہونے والی باتیں اگر سوچ رہے ہیں تو یہ وہی والی بات ہوگی کہ نانی قسم کیتا پیڑا کیتا، کر کے چھڑ دیتا اس تو پیڑا کیتا۔ تو عمران خان صاحب اس طرح کا ایڈونچر اگر آپ کریں گے، یعنی نان ایشوز کو ایشوز بنائیں گے، تو پھر یقین رکھیں کہ آپ کا پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آپ کی حکومت کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ امب نہیں چوپنے، سمپل سی بات ہے، اس بات کو پلے باندھ لیں کہ امب نہیں چوپنے، کیونکہ یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔